اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اللہ اللہ کو فی ایام دنوں میں معدودات گنے چنے. فمن تو جو کوئی تعجرا جلدی کرے فی یومین دو دنوں میں فلا تو نہیں ہے اثم کوئی گناہ علیہ اس پر. ومن اور جو کوئی تأخرا تاخیر کرے فلا تو نہیں ہے اثم کوئی گناہ علیہ اس پر. لمن اس کے لیے جو اتقا تقوی اختیار کرے واتقوا اور ڈرو اللہ اللہ سے وعلموا اور جان لو انکم بے شک تم الیہ طرف اسی کے تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ کو گنتی کے چند دنوں میں یاد کرو. پھر جو کوئی دو ہی دن میں چلا گیا مطلب جلدی چلا گیا یہاں پر ہمیں ملتی فی یومین دو دن میں چلا گیا تو اس پر بھی کچھ نہیں گناہ. ٹھیک ہے جو کوئی دو ہی دن میں چلا گیا تو اس پر کچھ گناہ نہیں اور جو ٹھہرا رہا اس پر بھی کوئی. ومن اور جو کوئی تأخرا تاخیر کرے جو کوئی ٹھہرا رہا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ان کے لیے ہے جو پرہیزگاری کرے تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا. اب ہمارے پاس معدودات ہیں گنے چنے گنے ہوئے گنتی کے چند دن اور اس کی واحد ہوتی ہے معدوداتن. ٹھیک تو یہاں چند دنوں سے مراد کیا ہے ایام تشریق ہے 10 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک جن میں ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے. ٹھیک تو یہ ہمارے جو حج کے دنوں کی اب وہ ساری آیات جو ہیں ان کے بعد اگلی بات پھر دوبارہ جڑ گئی آگے ہماری حج کے دنوں کی بات کے ساتھ. ٹھیک ہے ایام تشریق پہ آ گئے ہم. اب جو ہے تعجلا عین جیم اور لام سے ہے جلدی کرنے سے. جس نے جلدی کی تعجلا اس نے جلدی کی اس نے کیا ہے عجلت اختیار کی تو یہ جلدی کرنے کے معنی کے حوالے سے ہیں. اور اس کے بعد ہے تأخرا اس کا اپوزٹ. تعجلا جلدی کرنا ہے تو اس کا اپوزٹ ہے تأخرا تاخیر کرنا. ٹھیک ہے حمزہ خورا اس کا روٹ ہے تو اس نے تاخیر کی یا وہ پیچھے رہ گیا اس معنی میں. تحشرون ہا شین اور را سے ہیں مطلب کیا تم سب جمع کیے جاؤ گے تم اکٹھے کیے جاؤ گے اور یہ حشر سے ہیں. اب جی اس میں بات کیا ہو رہی ہے اس آیت میں کہ جو شخص عید کے بعد صرف 2 دن یعنی 12 ذی الحج تک مینا میں قیام کر کے واپس آ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اور جو تیسرے دن یعنی کہ 13 ذی الحج تک قیام کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے حجاج کرام کو دونوں صورتوں میں اختیار دیا گیا ہے. they can opt anyone جس پر چاہے وہ عمل کریں. البتہ افضل یہی ہے کہ تیسرے دن 13 ذی الحج تک ٹھہرے. جو شخص دوسرے دن غروب آفتاب سے پہلے مینا سے چلا آیا اس پر تیسرے دن کی رمی واجب نہیں ہے. رمی جمرات جو ہوتا ہے تو جو شخص دوسرے دن غروب آفتاب سے پہلے مینا سے چلا آیا ٹھیک ہے اس پر تیسرے دن کی رمی واجب نہیں. لیکن اگر مینا میں آفتاب غروب ہو گیا تو پھر تیسرے دن کی رمی کرنے سے پہلے مینا سے واپس آنا جائز نہیں. البتہ تیسرے دن کی رمی میں یہ رعایت ہے کہ وہ زوال آفتاب سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جی آپ کے سامنے اس آیت کا تھیم. اب اس کو ہم سلولی کھولتے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اتنے فضل والا ہے جو دوسرے دنوں میں نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. مسند احمد. ایام معدودات اور گنتی کے چند دن اور میں نے آپ کو بتا دیا ایام تشریق 11 12 13 ذوالحج یہ وہ دن ہیں جن میں حج کے باقی تمام مناسک پورے کیا جاتے ہیں. ایام تشریق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے.
آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں خاص طور پر تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ بلند آواز میں تکبیرات پڑھنا مسنون ہے۔ یہ تکبیرات صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں، ہر وقت پڑھی جائیں۔ کنکریاں مارتے وقت، ہر کنکری مارنے کے ساتھ جو ہے تکبیر پڑھنی مسنون ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اور فرض نمازوں کے بعد جو ایام تشریق میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنی چاہیے۔ یہ ہم نے اس چیز کو ڈسکس کر لیا۔ اب اگلی بات ہے فَمَن تَعَجَّلَ، یہاں سے لے کر ہماری بات جائے گی لِمَنِ اتَّقَى تک۔ اب جو جلدی کی اور تاخیر کے حوالے سے پوائنٹس آ رہے ہیں اتنے پورشن میں، تو فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایام تشریق میں مینا سے مکہ واپسی خواہ 12 ذوالحجہ کو ہو یا 13 ذوالحجہ کو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، دونوں صورتوں میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے اس کو کر لیا۔ اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اصل اہمیت تعداد میں کمی یا اضافے کی نہیں، بلکہ اس کی ہے کہ ان دنوں میں ہمارا ہمارے رب کے ساتھ تعلق کیسا رہا ہے، ہم اس کو کتنا یاد کرتے رہے ہیں، کیسے یاد کرتے رہے ہیں، کیسے اس کی بڑائی بیان کرتے رہے ہیں، کیسے اس سے دعائیں کرتے رہے ہیں۔ لمن اتقى، اور اس کے لیے جو تقوی کرے، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے ہر معاملے میں تقوی کو مد نظر رکھا، اس کے لیے ہر معاملے میں حرج کی نفی ہو گئی۔ واتقوا اللہ وعلموا انکم الیہ تحشرون، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ اس کے احکامات پر عمل کرو اور اس سے عذاب کے خوف سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے کام روک دیا نا کہ یہ نہیں کرو تو وہ نہیں کرو۔ سمعنا واطعنا والا بیہیویئر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی، یہ نہ ہو سمعنا وعصینا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، یہ بیہیویئر نہ ہو۔ ایک مومن سے کیا ریکوائرڈ ہے؟ سمعنا واطعنا، ٹھیک۔ اور ہماری آیت جو پہلے شروع ہوتی ہے اس کی سورۃ البقرہ کی، وہ تقوی کی بات پہ ہی شروع ہو رہی ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو کتنی بار تقوی کی ریپیٹیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سے ریکوائرڈ ہی کیا ہے؟ تقوی۔ جو تقوی پہ قائم ہو گیا کامیاب ہو گیا۔ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ٹھیک۔ اب یہ وَعَلَمُوا اور جان لو، کیا جان لو؟ یقیناً، انکم، وَعَلَمُوا اور جان لو، انکم تاکید، بے شک تم، کوئی شک ہی نہیں ہے، تم الیہ طرف اس کے، کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تحشرون کیا کیے جاؤ گے؟ اکٹھے، تم اکٹھے کیا جاؤ گے۔ یقیناً جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ حج ختم ہونے کے بعد لوگوں نے گھروں کو واپس تو جانا ہی ہوتا ہے، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تمہیں ایک دن اسی کے سامنے جمع ہونا ہے۔ آج جیسے جہاں یہاں پر جمع ہونا، دنیا کا ہر ایریا کا ڈفرینٹ سے ڈفرینٹ بندہ ایک ہی مقام پر جمع ہے، تو وہ کیا پیش کر رہا تھا وہ منظر؟ یہی کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی جمع ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات، جو ہمارا وقوف عرفہ کے حوالے سے ہم نے کمپلیٹ ڈسکس کر کیا اس کو، مزدلفہ کی رات، اور حج کے مختلف مقامات، پھر جس میں مینا میں ہم ٹھہرے، ٹھیک ہے، تو مختلف مقامات کے اجتماعات جتنے بھی ہیں ان سے آخرت کے بڑے اجتماع، یہ تو 3 اجتماع ہوئے نا ہمارے، کہ ہم نے 3 پلیسز کا ذکر کیا، مینا، عرفات، مزدلفہ، ٹھیک۔ اب یہاں پر جو یہ اجتماع ہوا ہے حج کا، ان کو کلیکٹیولی اپروچ کر کے کیا بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کے بڑے اجتماع یعنی حشر میں اکٹھے ہونے کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ جس رب نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے وہ تمہیں حج پہ بھی تو جمع کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہیں وہ حشر میں جمع کرے گا؟ وہ تمہیں جمع کرے گا، اس لیے اس سے خوف کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی کیا؟ شریعت کے
کاربند رہو، اس کے اوپر پابندی سے عمل کرو. جزا و سزا جو ہے، ریوارڈ ہے یا پنشمنٹ ہے، اس کا علم تقوی کے حصول کا سب سے بڑا جو ہے وہ ذریعہ ہے. جب ایک انسان کو پتا ہے کہ یہ والا کام منع ہے، مجھے اس پہ پنشمنٹ ملے گی، تو کیا ہوگا؟ وہ بچے گا. جب پتا ہے کہ اس کام کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے، اس پہ مجھے ریوارڈ ملے گا، تو وہ اس کام کو کرے گا، اور پنشمنٹ جس پہ ہے اسے رک جائے گا. ٹھیک، تو امر اور نہیں والی بات ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، خود بھی رکنا، دوسروں کو بھی برائی سے بچانا، خود بھی تقوی کے دائرے کار میں رہنا، اور دوسروں کو بھی تقوی کی طرف لے کے آنا، نیک کاموں کی طرف لے کے آنا، حسنات کی ترغیب دلانا. تو یہ سب سے بڑا جو اجتماع ہے، اس کی یہ بتا کر ترغیب دلائی گئی کہ حج کا سب سے بڑا مورل لیسن یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے. عرفات کا اجتماع قیامت کے اجتماع کی تمثیل ہے، ایک مثال دے کر اس کو واضح کیا گیا ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور گناہوں کی توبہ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام گناہوں سے سچے دل کی توبہ کے ساتھ اپنی دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں. ہمیں اپنے لیے خالص کر لیں اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچا لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر.